اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ امریکہ میں اسلام کی غیر معمولی قبولیت کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ اس وقت پوری دنیا بالخصوص امریکہ میں اسلام سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جہاں 9/11 کے حادثات کے بعد مغرب میں مسلمانوں کے خلاف عناد اور تعصب میں اضافہ ہوا، وہیں مغرب میں حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 15-20 برسوں میں مغرب میں فروغ اسلام کے مشاہدات اور اس کے ضمن میں نامور لوگوں کے تاثرات کچھ یوں ہیں۔ امریکہ کی سابق خاتون اول ہیلری کلنٹن کہتی ہیں کہ اسلام امریکہ میں سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہماری قوم کے بہت سے افراد کے لیے ایک رہنما اور استحکام کا ستون ہے۔ اس پر لاس اینجلس کے مذہبی امور کے قلمکار لیری بی سٹریمرز نے سرخی لکھی کہ خاتون اول مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا آغاز کرتی ہیں۔ فرسٹ لیڈی بریکس گراؤنڈ ود مسلمز۔ اسی طرح USA ٹوڈے میں آیا کہ مسلمان دنیا کا سب سے تیز پھیلنے والا گروہ ہے، اور نیوز ڈے میں اسلام دنیا کا سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہے، اور نیو یارک ٹائمز میں آیا کہ اسلام امریکہ میں سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہے۔ سیاہ فام امریکی تیزی سے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک سچا اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ سوچنا غیر منطقی ہے کہ اتنے سارے امریکی اور دنیا بھر کے لوگ خوب سوچ بچار اور گہرے غور و خوض کے بغیر ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں۔ یہ نو مسلم مختلف ممالک، طبقوں، نسلوں اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سائنسدان، پروفیسر، فلسفی، صحافی، سیاستدان اور کھلاڑی سب شامل ہیں۔ اسلام کا بر اعظم امریکہ سے پہلا رابطہ 14ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ سلطنت مالی یعنی مغربی افریقہ کے مسلمان بادشاہ ابو بکری کے ایما پر مسلم مہم جوئی 1312 عیسوی میں دریائے مسیسپی کے راستے امریکہ میں داخل ہو کر اندرونی سرزمین کی چھان بین کر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ امریکی بر اعظم سرخ گندمی رنگ کے لوگوں کی قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یورپی لوگوں نے یہاں آ کر انہیں ریڈ انڈینز کہنا شروع کیا۔ 1530 عیسوی میں پہلی مرتبہ انسانوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا۔ ان کا تعلق مغربی افریقہ سے تھا۔ اگلی 3 صدیوں میں 1 کروڑ سے زیادہ افریقیوں کو نئی دنیا کی منڈیوں میں بیچا گیا۔ ان میں تقریباً 30% مسلمان تھے۔ غلاموں کی اکثریت نے اپنے آقاؤں کے مذہب اور ثقافت کو اپنا لیا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو سینے سے لگائے رکھا۔ یہ مسلمان ہسپانوی مسلمانوں میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1492 عیسوی میں جب کولمبس 3 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا لے کر اسپین سے مغرب کو روانہ ہوا تو اس کے ہمراہ جانے والے 85 ملاحوں میں سے 14 ہسپانوی مسلمان تھے۔ 9/11 کے بعد مطالعہ اسلام کی لہر زور پکڑ گئی۔ 11 ستمبر 2001 کے المیہ کے بعد امریکہ میں سوچ کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا۔ ہر کوئی اسلامی کتابوں، جرائد، اسلامی تاریخ اور انسائکلوپیڈیا میں دلچسپی لینے لگا، مگر جو کتاب سب سے زیادہ توجہ دلچسپی کا مرکز بنی وہ قرآن تھا۔ نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو اور نیو جرسی سے لاس اینجلس تک جن بک سٹورز پر قرآن پاک کے نسخے پچھلے کئی سالوں سے فروخت نہیں ہوئے تھے، انہیں قرآن کے نئے ایڈیشن شائع کرنے پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قرآن امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بن گیا۔
شہرت یافتہ پبلشر پینگوئن بک نے 11 سپٹمبر کے بعد قرآن کے 20,000 سے زیادہ نسخے شائع کیے۔ امریکی اخبار USA ٹوڈے نے لکھا کہ لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور اس رجحان نے امریکہ میں قرآن کو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بنا دیا، کیونکہ امریکہ کے غیر مسلموں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ایک مسلمان یا کوئی اور شخص اس کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھول کر اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی راز جان سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے پبلک اسکولوں میں بچوں کو قرآن کی آیات زبانیں یاد کرنے کو کہا گیا، اور خفیہ ایجنسی FBI کے افسران کو اسلام سے روشناس کرایا جانے لگا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے امریکہ کے ممتاز ماہر اقتصادیات جیرمی ریفکن کے حوالے سے لکھا، مجھے یہ تسلیم کرتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ 11 ستمبر سے قبل میں نے اسلام پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں صرف عربوں اور اسرائیل کے درمیان ٹکراؤ کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتا تھا اور اسے مغرب کے جنگ برائے تیل کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر ایک ایسے دہشت گردانہ عمل کے بعد جس کی تقریباً 3,000 امریکی باشندوں کی جانیں لیں، میں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا، اور ایسا کرنے والا میں واحد شخص نہیں تھا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پر بک سٹورز میں 15 ٹاپ سیلرز کتابوں میں سے 7 اسلام اور مسلمانوں کے متعلق تھیں۔ جولائی 2003 میں اسلام کے حوالے سے امریکی عوام کے تاثرات پر قومی سروے ہوا تو 25% امریکیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام بھی تشدد کو جائز نہیں ٹھہراتا، جبکہ 11 ستمبر سے 6 ماہ قبل تک 44% امریکی سمجھتے تھے کہ اسلام اپنے عقیدت مندوں میں تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ وائس آف اسلام کے مطابق 11 سپٹمبر کے بعد امریکہ میں تبدیلی مذہب کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا۔ ہوائی میں اس کا سب سے زیادہ اثر دیکھا گیا، جہاں اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی تعداد سابق فوجیوں کی ہے۔ ہیتھ رامنڈ امریکی بحری جہاز کے پرل ہاربر میں کام کر چکی ہیں۔ ان کے شوہر مسلمان تھے۔ 11 ستمبر کے بعد رامنڈ نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلم ایسوسی ایشن آف ہوائی کے صدر کلیم اوصاف کے مطابق 11 ستمبر سے قبل شہر ہونولولو میں مقامی مسلمانوں کی تعداد صرف 3 تھی، مگر ستمبر سے دسمبر 2001 تک اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ مسلم ذرائع کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 70 لاکھ ہو چکی ہے۔ یہ ندائے ملت روزنامہ حیدرآباد دکن کی تحقیق ہے۔ اسپین میں اسلام کی واپسی کے بارے میں مصنف محسن فارانی صاحب لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت مغربی ممالک میں مجموعی طور پر اسلام فروغ پذیر ہے، مگر اسپین کا معاملہ خاص طور پر حیرت انگیز ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسپین یا اندلس وہ ملک ہے جہاں مسلمان تقریباً 800 سال برسر اقتدار رہے، پھر ان کے مغلوب ہونے کے بعد اسپین میں ان کا مکمل صفایا کر دیا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا۔ رومن کیتھولک عیسائی حکمرانوں اور جنونی پادریوں کے حکم پر ان گنت مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، انہیں تعزیر تعذیب کے شکنجوں میں کسا گیا، بیشتر کو جبراً عیسائی بنا لیا گیا، حتیٰ کہ وہاں ایک انسان مسلمان باقی نہ رہا۔ لیکن گزشتہ چند اشروں میں اسپین کی صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے۔ ہفتہ روزہ فیملی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 5 لاکھ مسلمان آباد ہیں، اگرچہ سرکاری طور پر ان کی تعداد 3 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ہسپانوی مسلمانوں میں زیادہ تعداد شمالی افریقہ کے تارکین وطن کی ہے، تاہم ہزاروں کی تعداد میں نو مسلم ہسپانوی بھی ہیں۔ اب یہاں مسلمانوں کو اپنی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ مسلم اسٹوروں پر حلال گوشت عام مل جاتا ہے۔ شہروں میں مسلمانوں کی تجارت فروغ پا رہی ہے۔ سڑکوں پر بارش مسلمان نظر آتے ہیں۔ مسلم خواتین یہاں بھی پردہ کرتی ہیں اور کئی تو برقعوں میں نظر آتی ہیں۔ حکومت نے انہیں مساجد تعمیر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ غرناطہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ فیملی میگزین نے اس کو لکھا 2005 میں 2 جولائی۔
اور اس کے ساتھ مسلم عہد اقتدار کی یادگار مسجد کرتبہ یعنی مسجد گرجا کہلاتی ہے، کیونکہ 1236 میں سقوط کرتبہ کے بعد عیسائیوں نے اسے گرجا بنا لیا تھا۔ سرکاری طور پر یہاں نماز ادا کرنا ممنوع ہے۔ علامہ اقبال نے 1931 میں یہاں گارڈ کی نگرانی کے باوجود موقع پا کر نماز ادا کی تھی۔ ڈائریکٹر دارالسلام مولانا عبد المالک مجاہد چند سال پہلے اپنے گائیڈ عبد الغنی میلارا کی رہنمائی میں مسجد قرطبہ کی زیارت کو گئے تو گارڈ نے ان پر نگاہ رکھی کہ وہ نماز ادا نہ کر پائیں، مگر کب تک؟ گارڈ تھک گیا اور ادھر ادھر ہوا تو انہوں نے ستون کے پیچھے 2 نفل ادا کر دیے۔ مسجد قرطبہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ علامہ اقبال نے بال جبرائیل میں اسے حرم قرطبہ اور کعبہ ارباب فن قرار دیتے ہوئے کہا، کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندولیسیوں کی زمین۔ اور ان کے سینکڑوں ستونوں کی یوں تعریف کی، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ غرناطہ میں 500 برس بعد اذان دی گئی۔ عبد الغنی میلارا غرناطہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ ایک ذی علم مستشرق ہیں۔ انہوں نے 20 سال پہلے عربی سیکھنے کے شوق کے تحت اسلام قبول کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ کیا جسے دارالسلام نے شائع کیا۔ ان کا آبائی گاؤں پرانے غرناطہ کی ایک تنگ گلی میں ہے۔ 1995 میں مولانا عبد المالک مجاہد لندن سے مالکہ پہنچے تو عبد الغنی میلارا ہوائی اڈے سے انہیں ٹیکسی میں غرناطہ اپنے گھر لے گئے، جو بلندی پر واقع ہے۔ صبح وہ انہیں گھر کی چھت پہ لے جا کر انگلی سے اشارے سے ایک ایک کر کے دکھانے لگے کہ اس گرجے کی عمارت پہلے مسجد تھی، فلاں بھی مسجد تھی۔ دراصل جنونی پادریوں کے زیر نگرانی مسلمانوں اور یہودیوں کا استحصال کرنے والے دیوان تفتیش کے دوران کے دنوں میں اسپین کی مساجد مسمار کر دی گئیں، یعنی گرجا بنا لیا گیا۔ اب چند سال پہلے غرناطہ کے مسلمانوں نے تاریخی شاہی محل الحمرا کے قریب مسجد تعمیر کی ہے۔ اس کے اخراجات شارقہ کے شیخ القاسمی نے برداشت کیے۔ یوں 500 برس بعد ایک مرتبہ پھر غرناطہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اور حال ہی میں اشبیلیہ میں ایک مسجد کی تعمیر کی اجازت دی گئی جو یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہوگی۔ عبد الغنی میلارا نے مولانا عبد المالک مجاہد کو بتایا کہ چند سال پہلے غرناطہ کے مسلمانوں نے قصر الحمرا میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت مانگی تو حکومت نے اجازت دے دی۔ تب اسپین کے گوشے گوشے سے مسلمان الحمرا میں نماز عید پڑھنے کے لیے کھنچے چلے آئے۔ چنانچہ 50,000 کے لگ بھگ مسلمانوں نے وہاں عید کی نماز ادا کی۔ اس پر ہسپانوی حکومت چونک اٹھی اور قصر الحمرا میں نماز کی ادائیگی پر مستقل پابندی لگا دی۔ ایک ہسپانوی ماہر مارٹینو کا خیال ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اسپین یورپ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی کا ملک بن جائے گا۔ اسپین کے نو مسلم میں قدیم عربوں کی اولاد بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے ان کے آباء و اجداد کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا تھا۔ ثبوت کے طور پر وہ اپنی آنکھوں کی سیاہ رنگت کی مثال دیتے ہیں، کیونکہ اصلی ہسپانوی باشندوں کی آنکھیں بھوری ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی لافانی نظم مسجد قرطبہ میں اسپین کے بارے میں کہا تھا، آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین، بوئے یمن آج بھی ان کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی ان کی نواؤں میں ہے۔ ایک میگزین کی رپورٹ کے مطابق حالیہ چند برسوں میں اسپین میں 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ صرف غرناطہ میں 1,000 عیسائی مشرف با اسلام ہوئے۔ 1492 کے بعد مسلمانوں کو عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اب انہیں کی اولاد تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ اسپین میں مقیم مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ان میں خود اعتمادی بھی آ رہی ہے۔ گزشتہ برسوں میں یہاں کئی مسجدوں کا اضافہ ہوا۔ ہر سال نئی اسلامی تنظیمیں اپنے نام رجسٹر کرا رہی ہیں۔ اسپین میں پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی اور دیگر ایشیائی ممالک کے باشندے مقیم ہیں۔
बार्सिलोना में इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ 14,000 के करीब पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। हस्पानवी लोगों का तर्ज ज़िंदगी बहुत हद तक पाकिस्तानियों से मिलता जुलता है। ये एक वजह भी है कि लोगों को स्पेन की जानिब राग़िब करती है। मुसलमानों के दौरे हुकूमत 711 ईस्वी से 1492 में स्पेन इल्म दानिश अलूम और फ़नून का मरकज़ था। यहाँ के उलमा मुफक्करीन ने यूरोप के लिए रोशनी के दरवाज़े खोले। अब एक मरतबा फिर मुसलमान तलबा यहाँ के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। सिर्फ सप्ताह शहर के स्कूलों में 4,000 से ज़्यादा मुसलमान बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। गरनाता में मोहम्मद बिन अलहमर का तामीर करदा कसर अलहमरा भी अपनी मिसाल आप है। मैक्सिको का शायर सयाह आरी अकाज़ा और इसकी बीवी दोनों महवे हैरत होकर इस लाजवाब कसर महल को देख रहे थे तो एक अंधा साहिल वहाँ गया। साहिल इसे देखकर अपनी बीवी से कहा, सयाह ने इसे देखकर अपनी बीवी से कहा, खातून इसे ज़्यादा से ज़्यादा भीख दो, क्योंकि किसी आदमी की इससे बड़ी बदबख्ती नहीं हो सकती कि वह गरनाता के कसर की सामने खड़ा हो मगर अंधा होने के बायस इसे देख ही ना सके। उनलिस में अजनबी के मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन ताड़र लिखते हैं कि मैक्सिको के शायर अकाज़ा कि ये मिसरे कसर अलहमरा के एक शिकस्ता दीवार पर तांबे की तख्ती पर लिखे गए हैं। मुस्लिम स्पेन उंदलस में मुसलमानों की 800 साला तारीख में खलीफा अब्दुर्रहमान सालिस का निस सदी पर मुहित अहद खुशहाली और तमोल ऐसा ज़माना था कि इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। कहा जाता है कि इस ज़माने में जब यूरोप के किसी मुल्क में अभी सिक्के राइज नहीं हुए थे, उंदलस में लोगों की जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी रहती थीं। करतबा शहर जो वादी अल कबीर के किनारे 24 मील तक फैला हुआ था, इसकी आबादी 10 लाख के लगभग थी। करतबा की सड़कें रातों को चिरागों से जगमगाती, जबकि लंदन और पेरिस की गलियां इसके 700 साल बाद भी अंधेरों में डूबी रहती थीं। अलगर्ज 9वीं से लेकर 11वीं सदी ईस्वी का मुस्लिम स्पेन यूरोप का सबसे ताकतवर, आबाद और खुशहाल मुल्क था। इस्लामी असरात की एक मिसाल देखें कि स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड, जो मुल्क के तकरीबन वस्त में वाक़या, सदियों पहले एक अरब कबीले ने दरियाए मेदनास के नाम से एक ऊंचे टीले पर मजरीद के नाम से बस्ती आबाद की। अरबी ज़ुबान में टीले को मजरीद कहते हैं। यही मजरीद बिगड़ते बिगड़ते मैड्रिड बन गया। डेली डॉन पाकिस्तान लाहौर 2006 की जो तहरीर है, लातीनी अमेरिका तारीकी वतन इस्लाम की आगोश में लिखते हैं कि शमाल में मेक्सिको से लेकर बर आज़म जनूबी अमेरिका के इंतहाई जनूब ममालिक अर्जेंटीना और चिली तक का खित्ता लातीनी अमेरिका कहलाता है, क्योंकि 1492 में कोलंबस के हाथों अमेरिका की दरियाफ्त के बाद स्पेन और पुर्तगाल के इस्तेमारी कब्ज़े के बायस यहाँ हिस्पानवी और पुर्तगाली ज़बानें बोली जाती थीं, जो कि लातीनी असल हैं। गुर्बत इफलास के शिकार इस खित्ते से हर साल बड़ी तादाद में लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए शुमाली अमेरिका का रुख करते, जहाँ वो इस्लाम से मुतारफ़ होते और बहुत से हल्का बगोश इस्लाम हो जाते। हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़ सर्विस के हवाले से रोज़नामा डॉन ने अमेरिका में आबाद लातीनवी तारीख़ वतन के कबूल इस्लाम के बारे में एक हिंदू सहाफ़ी सदर्शन राघोन की एक रिपोर्ट शायर की, जिसके इक़्तिबासात दर्ज झेल हैं। अमेरिका में लातीनी तारकीन वतन इस्लाम के ज़रिए से अपनी असर नौ शनाख्त कायम कर रहे हैं। वाशिंगटन के इलाके में नौ मुस्लिम की तादाद चंद सौ है और इस्लामी तंजीमों के मुताबिक पूरे मुल्क में इनकी तादाद 40 से 70,000 तक है। तर्क वतन से पहले वो अपने अपने मुल्क में कैथोलिक मसीहत के हल्के बगोश होने के बायस दूसरे नज़रियात से यकसर बेखबर रहते थे, मगर अमेरिका आकर इनके लिए कुरान मजीद के तराजुम, इस्लामी जराइद, वेबसाइट के ज़रिए इस्लाम के मुतल्लिक़ जानना कहीं आसान हो गया। लेकिन 11 सितंबर के बाद
امریکہ میں جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں، انہیں اسلام پر قائم رہنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور مسیحی اکثریت کی طرف سے مخالفت اور تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوریہ مقبول جان حرف راز میں فرماتے ہیں، 16 جون 2006 کی جو ان کی تحریر ہے، ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے ہسپانوی ترجمے والے 12,000 قرآن پاک کا آرڈر دیا، لیکن ابھی تک ہمیں صرف 5,500 نسخے دستیاب ہو سکے۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو 11 ستمبر کے حملوں سے پہلے میامی کے شہر میں ایک کٹر کیتھولک عیسائی تھا۔ سفیان ابوالعزیز لاطینی امریکہ سے ہجرت کر کے امریکہ آیا۔ یہ وہی لاطینی امریکہ ہے جس میں 1492 سے لے کے 19ویں صدی تک اسپین اور پرتگال کے متعلق النہان اور کٹر کیتھولک عیسائی کی حکمرانی رہی۔ امریکی معاشرے کی ایک اور وبا ہے کہ جو لوگ ان کے زیر نگرانی یا محتاج ہو جائیں، یہ ان کی عورتوں کو جسم فروشی کے بازار میں ضرور لا کھڑا کرتا ہے۔ یہی کچھ ان لاطینی امریکی عورتوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ لوگ اپنے ہسپانوی آقاؤں کے دیے ہوئے کیتھولک مذہب پر شدت سے قائم ہیں۔ آپ اگر گلے میں لٹکی ہوئی صلیبیں کہیں نظر آئیں تو وہاں یہی لاطینی امریکہ کے افراد موجود ہوں گے۔ لیکن 11 ستمبر کے بعد اچانک غربت اور افلاس میں پستے اور امریکی معاشرے میں اپنے حقوق کی جنگ کے لیے تنظیمیں بناتے لاطینی امریکی تارکین وطن کو کیا ہو گیا کہ آج امریکہ کا ہر اخبار چیخ رہا ہے کہ لاطینی امریکی لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان مسلمان ہونے والوں کو قبول اسلام سے باز رکھنے کا ایک حربہ وہی تھا جو مغربی معاشرے میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو ایک ہی طعنہ دیا جاتا تھا کہ تم اسلام قبول کر کے ہسپانوی لاطینی امریکی کلچر سے بغاوت کر رہے ہو۔ لیکن وہ جواب دیتے، ایک دن یہی اسلام ہسپانوی لاطینی امریکی کلچر ہوگا۔ ہمارے اسلامی ملکوں میں جدید مغربی کلچر کی ان بھول بھلائیوں میں رقص کرتے ہوئے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کی اولادوں کو بھی وہی سوال کرنے پڑیں گے جو لاطینی امریکی بچے کر رہے ہیں۔ ایسے میں اپنی نسل کو لٹتا، اجڑتا، تباہ ہوتا دیکھتے ہوئے والدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی دین اسلام کی سربلندی کا کام لے لیتے ہیں، اور واقعی میں 11 ستمبر کے بعد کے جو حالات ہیں امریکہ میں، تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو، آنے والی نسلوں میں بچوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ تو انشاءاللہ نیت ضرور کریں اور توفیق اللہ رب العزت ضرور دیں گے، کیونکہ حدیث پاک ہے جو گمان تم اللہ سے رکھو وہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے اور اسلام کو، دین اسلام کو پھیلا دے پوری دنیا میں، پوری دن میں۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔